200 روپے دیا 250 چاہیے، 250 دیا 300 چاہیے، 300 دیا 500 چاہیے، 500 دیا 1000 چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تمہارے اندر تقوی آئے گا، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے گی تو تم کامیاب۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، غور سے سن لیجئے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 فرشتے رات کے وقت اٹھا کر لے کر گئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک نہر ہے اور اس نہر میں پانی نہیں ہے بلکہ خون کی طرح لال رنگ کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اور اس نہر کے بیچوں بیچ اور اس نہر کے درمیان ایک آدمی ہے جو تیر کر باہر آنا چاہ رہا ہے، لیکن نہر کے کنارے ایک شخص ہے جو پتھر سے اس کو مار کر دوبارہ نہر میں پہنچا دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 فرشتوں سے پوچھا یہ نہر میں کون ہے، خون کے نہر میں کون ہے جو بار بار نہر سے باہر آنا چاہ رہا ہے، لیکن نہر کے کنارے کھڑا یہ شخص اس کو پتھر مار کر نہر کے اندر کر دے رہا ہے، خون کے نہر کے اندر کر دے رہا ہے۔ غور سے سنیے گا، ان 2 فرشتوں نے جواب دیا کہ خون کے نہر میں یہ جو شخص ہے یہ وہ شخص ہے جو سود خوری کرتا تھا، سودی لین دین کرتا تھا، سودی معاملہ کرتا تھا، یہ قیامت تک اسی خون کے نہر میں تیرتا رہے گا، اور جب بھی باہر آنا چاہے گا یہ فرشتہ جو مقرر ہے اس کو پتھر مار کر دوبارہ اس خون کے نہر میں پہنچا دے گا۔ اس لیے ہمارا اس پروگرام میں آپ سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی روزی حلال ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اگر ہمارا اور آپ کا رزق حلال ہوگا تبھی نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور اگر ہمارا اور آپ کا رزق حرام ہوگا، روزی حرام ہوگی تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابھی خطیب دورہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم یہ فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کو مدارس سے اور خانقاہوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیے دین اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں دین اسلام مٹ جائے گا، دین اسلام ختم ہو جائے گا، وہ سو رہے ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ دین اسلام تو اس وقت بھی نہیں مٹا جب تنے تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دین اسلام تو اس وقت بھی نہیں مٹا جب صحابہ کو قید کر دیا گیا تھا، شیاب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا۔ دین اسلام تو اس وقت بھی نہیں مٹا جب صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ دین اسلام تو اس وقت بھی نہیں مٹا جب صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے
یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ یہ 100 سال کا دین نہیں ہے، 200 سال کا دین نہیں ہے، 300 سال کا دین نہیں ہے۔ اسی ہندوستان میں انگریزوں نے دین اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک سازش کی، اور دہلی سے لے کر پشاور تک لکھا ہے، انگریز کے ایک مورخ نے، انگریز کے ایک ڈائریکٹر نے لکھا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت میں علماء کی لاشیں نہ ہوں۔ اور انگریز کا نشانہ عام مسلمان نہیں تھے، انگریز کا نشانہ در حقیقت علماء تھے، علماء حفاظ تھے، قرہ تھے۔ ان کو معلوم تھا اگر ان علماء کو ختم کر دیں گے، ان حفاظ کو ختم کر دیں گے، ان قرہ کو ختم کر دیں گے، تو ہندوستان سے اور بر صغیر سے دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کفار و مشرکین اللہ کی روشنی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اللہ کے اس دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، سن لو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس دین کو، اپنی اس روشنی کو گھر گھر پہنچا کر رہوں گا، چاہے یہ کفار، چاہے یہ مشرکین، چاہے یہود، چاہے نصارہ، چاہے انگریز اس کو پسند کرے یا نہ کرے۔ ہمارے اکابر نے ہندوستان میں دین اسلام کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ جس کو بنایا وہ مدارس سے، مدارس سے۔ اور یاد رکھیے وقت بہت کم ہے، مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ علماء کی ضرورت، غور سے سنیے گا، جو لوگ جگے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، غور سے سنیے گا، علماء کی ضرورت پیدائش سے لے کر موت تک ہے، اور موت تک ہی نہیں، کل میدان حشر میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کون اذان دیتا ہے؟ اسکول کا ہیڈ ماسٹر جاتا ہے اذان دینے کے لیے، یا کوئی پروفیسر جاتا ہے؟ نہیں، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی قاری ہوتا ہے جو جا کر آپ کے بچے کے دائیں کان میں اذان دیتا ہے اور بائیں کان میں تکبیر کہتا ہے۔ دیکھیے پیدائش ہوئی، فوراً علماء کی ضرورت۔ اور آگے چلیے، 7واں دن آتا ہے، کہاں بھاگتے ہیں ہم اور آپ؟ مسجد جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، حضرت ہمارے بچے کا اچھا نام رکھ دیجئے۔ آج میں نے ایک مقرر کی زبان سے سنا، اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اے مسلمانوں سن لو، ان احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پسندیدہ نام، سب سے اچھا نام اللہ کے نزدیک جو ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ میں ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں تھا، جھارکھنڈ میں، ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا باپ میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ مفتی صاحب ایسا نام بتائیے جو پورے علاقے میں نہ ہو،